الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا سبق چل رہا تھا ضمائر کا، پروناؤن، اور قرآن کریم میں بہت کثرت کے ساتھ پروناؤن استعمال ہے. ہم نے دو قسم کے، ویسے تو پروناؤن کو عام طور پر 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. چنانچہ پہلے ہم نے پڑھے تھے جو ضمیر متصل. ابھی ضمیر متصل کو جو یہ جو کام ہے نا، یہ جس کو نحو صرف کہتے ہیں، گرامر والے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں مرفوع، دوسرے کو کہتے ہیں منصوب، اور تیسرے کو کہتے ہیں مجرور. ٹھیک. اچھا، یہ مجرور کا مطلب یہ ہے جس پر زیر ہو، منصوب کا مطلب یہ ہے جس پر زبر ہو، مرفوع کا مطلب ہے جس پر پیش ہو. اچھا، میں نے بتایا تھا نا کہ یہ والے جو نا ضمائر، یہ کبھی مل کے آتے ہیں حرف کے ساتھ، تو حرف کے ساتھ جدھر ملیں گے یہ مجرور ہوتے ہیں، جیسے بیہی بہما لہو لہما. ٹھیک ہے، یہ اس کے حساب سے میں نے ان کو سب کو ایک ہی جگہ جمع کیا، اور میں نے آسانی کے لیے بتایا کہ بھئی یہ جو ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے، یہ کبھی آتے ہیں جنا فعل کے ساتھ، یعنی ورب کے ساتھ مل کر آتے ہیں، کبھی آتے ہیں اسم کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی ناؤن کے ساتھ جو ہے نا یہ مل کے آتے ہیں، اور کبھی آتے ہیں حرف کے ساتھ. یہ ان تینوں کے ساتھ مل کے آتے ہیں. پھر اسی سے یہ جو رفع نصب اور جر، یعنی جو زبر زیر والا فرق ادھر سے پڑتا ہے. جیسے میں نے کل اشہد ان جو کہتے ہیں نا محمد الرسول اللہ، اور اشہد ان محمد الرسول، یہ جو ان ہے نا یہ فرق ڈال رہا ہے. تو وہ محمد ان میں مرفوع ہے، محمد دال. یہ جو عربی میں اعراب لگتا ہے نا، یہ بالکل آخری حرف کو دیکھا کرو، بیچ میں نہ دیکھا کرو. بیچ والا اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، آخر چینج ہوتا ہے. تو اشہد ان محمدن، تو یہ دن منصوب ہے، اور محمد رسول اللہ یہ مرفوع ہے. تو یہ ہمارا سبق ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی ضمیر کو جو ہم نے کہا کہ یہ ضمیر منفصل، اب یہ جو ضمیر منفصل ہے، یہ جو کل ہم نے پڑھی ہے نا، یہ منصوب پڑھی ہے ہم نے. اب اس کی ہم نے مثال دی تھی ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، اور کا، کما، کم، اور کی، کما، کننا، اور یہ، اور کبھی نی اور نا. اب اسی ضمیر متصل کو، اچھا، یہ کبھی مرفوع ہوگا، کبھی منصوب ہوگا، کبھی مجرور ہوگا. یہ والی جو اگلی ہے نا ضمیر منفصل، یہ منصوب ہی ہوگا. منصوب ہونے کا مطلب یہ ہے یہ فاعل کی حالت میں نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ مفعولی حالت میں ہوگا. یہ سبجیکٹ نہیں ہوگا، یہ آبجیکٹ ہوگا. ٹھیک. اب اسی ہا کے ساتھ آپ لگا دو کیا، کل پڑھا ہے، یہ کل کا سبق دہرا رہا ہوں، جو کل نہیں تھے نا میں ان کے لیے دوبارہ دہرا رہا ہوں. اسی کے ساتھ ہو
اب ایا لگا دو، ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکن اور ایایا ایانا۔ اتنی بات سمجھ آئی ہے؟ جو نہیں تھے کل، جو کل تھے ان کو تو سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا، یہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ظاہری بات ہے ادھر یہ جو کا ہے نا، کا تو منصوب تو ادھر بھی ہے نا، یعنی جب آپ کے ادھر نصب جو آپ کے آبجیکٹ والی حالت ہے وہ تو کا سے بھی آپ کا کام پورا ہوتا ہے، اور قرآن بھرا پڑا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہو نا قرآن میں یحیی کم، اب یحیی پیچھے اللہ ہے، اللہ یعنی ہوا، زندہ کرتا ہے کم تمہیں، ثم یومی تو کم، پھر وہ اللہ مارتا ہے کم تمہیں۔ تو یہ جو کم سے ہمارا کام چل، دیکھو نا یہ مفعول ہے، مارنے والا اللہ فاعل، جس کو مارا جا رہا ہے وہ انسان، وہ مفعول ہے۔ تو ہمارا کام تو ہو رہا ہے نا ادھر، تو یہ اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں اصل میں یہ جب کم کو نا ادھر لانا ہو، ادھر یعنی اس سے پہلے لانا ہو، تو ظاہری بات ہے پھر صرف کم نہیں آئے گا، کیونکہ کم کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے کہ اس کے ساتھ ملے۔ پھر ادھر لانے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ ادھر لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی معنی میں حصر پیدا کرنا چاہتے ہیں، معنی کو کسی جگہ، یعنی حصر کو آسان الفاظوں میں سمجھا رہا ہوں، جب آپ ہی کا معنی نکالنا چاہتے ہیں، جیسے اس کی مثال آپ کے پاس جو آپ کے سورہ فاتحہ میں ہے، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ نا اس کو ادھر کر دو نا تب بھی ٹھیک ہے، نعبدو کا مانا کیا ہوگا؟ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، لیکن ہم نے اس سے معنی حاصل کرنا ہے تیری ہی، تاکہ یعنی اللہ کی عبادت میں کسی کی شرکت کا شائبہ بھی باقی نہ رہے۔ اب اس معنی کے حصول کے لیے ہم نے اس کو اٹھا کے ادھر لانا ہے۔ جب یہ ادھر لائے نا، ہم نے اس کو ہٹایا اور کا ادھر لانا ہے ہم نے۔ اب ظاہری بات ہے کا نعبدو، یعنی اس لیے اس کو ہم نے یہ ایا کا وہ دینا ہے، اور یہ قرآن کریم میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بھی استعمال ہے، اور یہ جو یا ہے نا، یا ایایا فرحبون، ایایا فاتقون، ایایا فاعبدون، اب یہ سارے ہیں میری ہی عبادت کرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ اب یہ اس لیے ہے، اتنی بات سمجھ آ گئی، اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہ ضمیر متصل تھا، اچھا یہ جو ضمیر متصل ہے نا، یہ والا یہ مرفوع۔ اب ایک ضمیر ہے مرفوع لیکن وہ منفصل ہے، یہ اس سے الگ کر کے ہے، وہ تو ہما ہم میں آیا نا، یہ الگ ہے، اور یہ بھی یہ ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوگا۔ یہ والا یہ تو منصوب ہے نا، یہ ہمیشہ جو ہے نا مفعولی حالت میں ہے،
اور یہ والا ہمیشہ کیا ہوگا؟ فاعلی حالت میں. اور اس کی یہ تو بہت آسان ہے، ہوا ہما، ہوا ہما، ہیا ہما، ہن، انت انتما، انتم، انت انتما، انتن، انا نحن. اب یہ کبھی بھی جو نا اس کے ساتھ مل کے نہیں آئے گا، یہ الگ آئے گا. اور یہ بھی قرآن میں بہت زیادہ ہے، قرآن میں بہت زیادہ ہے. جیسے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. یہ تو اس کی ہوا ہما ہم، ہیا ہما اور ہن. یہ اور پھر انت انتما انتم اور انتے انتما انتن اور انا اور نحن. من انت، من انت، تو کون؟ انا مسلم، انا مسلم. من این انت، من این انت، تم کہاں سے ہو؟ این کہاں، من سے، انتم. انا من پاکستان، انا من پاکستان. من ای المنطقہ، کون سے علاقے سے ہے؟ من مردان، من پشاور، من لاہور. یہ اب دیکھو یہ میں انت جو نا یہ سارے یہ آتے ہیں. انت انتما انتم، ہوا ہما ہم. اچھا قرآن میں بھی بہت زیادہ ہے. اولئک هم المفلحون، ہم المفلحون، وہ سارے کامیاب ہے. اچھا یہ اگر میں آپ کو نا گرامیٹیکلی بتاؤں نا، یہ والا جو یہ جدھر بھی آئے گا یہ مبتدا ہوگا، اس کے بعد جو لفظ ہوگا وہ اس کی خبر ہوگی. یہ جدھر بھی آئے گا یہ گرامیٹیکلی یہ مبتدا ہوگا، یعنی مسند الیہ ہوگا، اور اگلا جو لفظ ہوگا وہ اس کے لیے خبر ہوگا، اور یہ اگلے کے ساتھ پورا جملہ بنتا ہے. انا قائم، میں کھڑا ہوں. انا قاعد، میں بیٹھا ہوں. انت قاعد، تم بیٹھے ہو. انتم قاعدون، تم سارے بیٹھے ہو. ٹھیک. اب انتم قائمون، تم سارے کھڑے ہوئے ہو. انتم نائمون، تم سارے سوئے ہوئے ہو. یہ پہلا مبتدا اور دوسرا خبر. پہلا مسند الیہ یعنی جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، منسوب الیہ، اور دوسرے کی نسبت کی جا رہی ہے. انت کی طرف قیام کی نسبت ہو رہی ہے، انت کی طرف قعود یعنی بیٹھنے کی نسبت ہو رہی ہے. یہ سارا ضمائر کا ایک آپ کا سٹرکچر ہے. یہ ضمائر کا سٹرکچر ہے پورا کہ ہما ہم، یہ ٹھیک ہے. یہ کبھی ورب کے ساتھ، کبھی ناؤن کے ساتھ، اور کبھی حرف کے ساتھ. اور پھر دوسرا یہ ایاہو ایاہما ایاہم، یہ والا یہ الگ ہی آئیں گے، لیکن ہوتے ہیں یہ جو ہے نا ورب ہی کے ساتھ، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. اور مقصد اس کا کیا ہے وہ بتا دیا. اور تیسرا یہ کہ یہ والے جو ہے نا ہوا ہما ہم، یہ وہی شکلیں ہیں لیکن تھوڑی سی کس کے ساتھ؟ تبدیلی کے ساتھ. اور یہ ہمیشہ یعنی مبتدا جو ہے نا یہ الگ آتے ہیں، اور مبتدا ہی ہے یعنی فاعلی حالت اس کی ہوتی ہے. قیام انا یعنی میں، قیام یعنی قائم ہونے والے، کھڑے ہونے والا میں. قاعد مثلا انت قاعد کا مطلب کیا ہے؟ تو کھڑا ہے. تو یہ جو قعود ہے نا بیٹھنا، اس کا فاعل، اس کا کرنے والا کون ہے؟ یہ انت ہوگا، انا ہوگا، اور ہوا ہوگا، اور یا ہیا جو عورت ہے وہ ہوگی. یہ جو ہے نا آپ کا پورا جو ہے نا سمجھ آئی ہے کچھ اس کی سمجھ آئی ہے؟ کسی کا اس بارے میں کوئی سوال ہو تو جی جی.
ایہ کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ صرف اس کو سپورٹ، بس صرف سپورٹ دینے کے لیے اور کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے کہ یہ ظاہری بات ہے ضمیر کو، پروناؤن کو تکیہ چاہیے ہوتا ہے، تکیے کے بغیر پروناؤن کی اپنی کوئی، اس لیے اس کو جو نا ایہ، ایہما، ایہم، یہ ایہ لگا کے اس کو تکیہ دیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے، بات جو نا وہ ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے مثالیں دی ہے، ایاک نعبد، ایاک نستعین، قرآن میں اور بھی ہوں گی مثالیں اس کے علاوہ۔ الباحث القرآنی جو میں نے آپ کو ایپ دکھائی ہے، اس کو کھولے، میرے خیال میں آپ لوگوں میں کسی نے ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کی ہے۔ الباحث القرآنی جو ایپ ہے وہ دکھائی ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرے اور ڈال دے اییا، ٹھیک ہے، اور پھر آگے ہما، ہم کا کما کم ساتھ میں لگاتے رہیں، آپ کو قرآن میں جتنی مرتبہ ہے وہ آتا جائے گا، اوپر عدد النتائج کے نام سے آپ کو یہ الباحث القرآنی، یہ لیکن اس میں آپ کے لیے جو آپ کا وہ ہے نا کی پیڈ، وہ عربی والا یوز کریں گے، اگر آپ اردو والا یوز کریں گے تو نتیجہ ٹھیک نہیں دے گا، پھر آپ کہیں گے نہیں یار قرآن میں تو یہ ہے اور یہ ادھر نہیں دکھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیڈ عربی والا نہیں یوز کر رہے، آپ اردو والا یوز کر رہے، پھر وہ نتیجہ نہیں دیتا۔ جب آپ عربی والا کریں گے تو بالکل 100% وہ کیا دیتا ہے، نتیجہ دیتا ہے۔ آپ کوئی بھی لفظ قرآن کا ڈھونڈنا چاہے کتنی مرتبہ ہے، آپ کو نکال کے دے دیتا ہے کہ اتنی مرتبہ ہے، اور ریڈ جو ہے نا نشان لگا ہوا آپ کو مل جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ضمائر ہے، ضمائر کی ہماری بحث ہے، انشاءاللہ ابھی ہم آگے چلیں گے، کوئی 2-3 سبق ہے، پھر سورہ فاتحہ اور ادھر سے ہم نماز کا سبق پڑھیں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آمین، حمد الشاکرین۔